السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم چار ساتھی ہیں ابھی، جی سر۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے دوسری نشست، اور آج ہم پڑھیں گے 147 سے۔ ویسے میرا ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ہم رکوع ختم کریں، کہ بہت مشکل آیات نہیں ہیں، تو آئیے جتنا بھی کر سکے اچھے طریقے سے وہ کریں۔ تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الرجیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، میں یہ چاہوں گا کہ اگر چشتی صاحب میرے ساتھ لگیں اور 147 کا جی ترجمہ سر۔ کریں ہم، اس کے اندر میں انہیں جی سر۔ بتا دوں کہ آیت ہے والذین کذبوا بآیاتنا جی ولقاء الآخرۃ۔ لقاء کا مطلب ہے ملاقات، آخرت کی ملاقات کا، ملاقات۔ جی حبطت اعمالہم، حبطت ابھی پڑھا ہے، حبطت میں نے کہا ضائع تھا کہ اس کو نوٹ ضائع کر دیجیے۔ حل ضائع، یجزون الا، یہاں ہے حل اور الا کا کمبینیشن۔ پہلے بتایا تھا کہ اگر ما کے بعد الا آ جائے تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں۔ حل آ جائے اور اس کے بعد الا آ جائے تو حل کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے کیا، کیا، لیکن الا آ جائے تو حل کا ترجمہ کیا بنے کریں گے؟ نہیں۔ نہیں، ان آ جائے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تو نہیں، ہمیں آسانی ہوگی۔ جی جی، سر، جی سر، یہ کچھ مطلب رول ہم نے بتائے ہوئے تھے۔ تو حل یجزاؤنا مشکل لفظ ہے، مجہول ہے، حل یجزاؤنا جزا بدلہ، جی نہیں جزا نہیں دی بدلہ جائے دیے نہیں، جائیں گے وہ، الا ما کانوا یعملون۔ مگر اچھا، جو شروع میں ویسے اصول یہ ہوتا ہے نہیں ہوتے۔ تعلیم کا کہ شروع آغاز ایسا کریں کہ وہ بڑا خوشگوار لگے سب کو۔ آسان سے جی، مشکل کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف اور خوشگواری سے ناخوشگواری کی طرف۔ ہماری کی طرف، تو ہاں جی، میرا خیال ہے کہ آپ ترجمہ کریں گے۔ تو جی سر، والذین کذبوا بآیاتنا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ والذین، اور وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے اور وہ جھٹلایا لوگ، کذبوا جنہوں کا نے ترجمہ کریں، جھٹلایا جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے جھٹلایا دو چیزوں کو، بآیاتنا ہماری ہماری آیات آیات کو، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ اور اور آخرت کی آخرت ملاقات کی کو، ملاقات کو، اور آخرت کی آخرت کی ملاقات۔ ملاقات کو، اب یہ دو چیزیں جنہوں نے کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اب اللہ تعالیٰ یہاں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے فیل ہونے کا۔ حبطت اعمالہم، جی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ضائع ہو ان گئے۔ کے اعمال ضائع ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تو بڑا اچھا لگا مجھے۔ آگے جناب آپ مل کے پڑھتے ہیں، حل یجزاؤن الا، حل کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، یجزاؤن وہ بدلہ دیے جائیں گے، نہیں بدلے میں دیے جائیں گے، جی یا جی نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ، الا
मगर मगर मा कानू यामलून, जो वो अमल जो करते रहे, कुछ वो करते रहे, मगर वो अमल जो करते अमल रहे, करते रहे। करते तो रहे, उन्होंने अमल क्या किए, अमल क्या किए? बुरे अमल। आयात को झुटलाया, झुटलाया, हमारी आयात को झुटलाया, आखिरत को भी झुटलाया। इनकार तो किया आखिरत ये का। ईमान की जितने भी चीजें हैं उनमें से किसी एक का भी इनकार करने वाला वो काफिर है। जी, जी सर। वो काफिर। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि भी जिसका बीज ही कुफर का हो और उसके ऊपर वो जितने भी अच्छे अमल करता रहे, तो उन अच्छे अमल का ये तो हो सकता है, मुफस्सिरीन ने कहा कि दुनिया के अंदर उन्हें बदला मिल जाएगा, दुनिया के अंदर उन अच्छे जी अमाल का अल्लाह ताला उनको बदला दे देगा, लेकिन कियामत के दिन के लिए जीरो मार्क है उनके। जी क्यों जी? जी जी सर। तो हल युजज़ाउना, नहीं वो जजा दिए जाएंगे, इल्ला मा कानू यामलून, मगर वही जो वो अमल करते रहे। ये बनेगा इसका तर्जमा। तो कैसर भाई जरा करें इसका तर्जमा, यहाँ रुकू खत्म हुआ हमारा। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व लिकाइल आखिरह, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, हाबितत अमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो गए। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं वो सजा दिए जाएंगे मगर उसकी जो नहीं, वो सजा नहीं, अब सजा नहीं, आपको है ना, यहाँ बदला होगा या जजा होगा, नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर उस चीज का जो वो अमल करते रहे। मगर जो अमल करते रहे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहाँ खास तौर पे ये ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के अंदर हदायत के दो ही तरीके हैं। एक तो ये है प्यार का तरीका कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजल किया, जी मेरे सामने से निकल गया है, वो जो अल्लाह ताला ने नाजल किया वो अल्लाह ताला की आयात हैं। तो नीचे जरा करेंगे इसको जी, वो है अल्लाह ताला की आयात। आयात बताया था दो तरीके की होती हैं। एक तो ये है तकवीनी, ये लफ्ज मैं मुश्किल बोल रहा हूँ, तकवीनी, कौन से निकला है, कायनात के अंदर जो मौजूद है आयात, ये ज़हन में रख के ये सब कुछ बनाया है, तो किसने बनाया? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जी। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने वहां इक्तिफा नहीं किया, आगे हम आएंगे पढ़ेंगे इसी सूरत में ही कि अहद अलस जो था वो भी लिया और फिर आगे अल्लाह ने रसूल भी भेजे। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये तकवीनी आयात जो कायनात के अंदर आयात निशानियां फैली हुई हैं वो भी मतलब भेजी, और उनके पीछे मकसद ये था कि इनके खालिक साथ तक लोगों का ताल्लुक पैदा हो जाए, उसकी पहचान हो जाए। दूसरी आयत वो है कि जो वही के जरिए आई, मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ सोहफ किताबें उनके अंदाज में रसूलों पर आई, तो वो आयत उनको जुटलाया। एक तो ये है प्यार वाला, और दूसरा ये है कि आखिरत के वक्त मैंने अल्लाह ताला से मिलना है। ये जो आखिरत का एक खौफ समझ लें, है बिल्कुल खौफ है, इसलिए कि आखिरत का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह। और अल्लाह के बारे में है कि वो जो जी चाहे करे, लेकिन साथ ये भी है कि अल्लाह ताला किसी सूरत में भी नऊज़ बिल्लाह जुल्म नहीं करेगा, अदल के साथ वो फैसला करेगा, ऐसा है। जी और सर। फिर यह है कि जब ये पता ना हो कि मेरी बात पुरुष होनी है, तो इंसान अखलाकी हदूदों कुयूद उन्हें पार कर जाता है। बिल्कुल आखिरत की मुलाकात जो है ये हमें अखलाकियात की तरफ लेके जाती है, और आखिरत पर ईमान इसी वजह से है कि दुनिया के अंदर हम जैसे रहें और दूसरों के हुकूक जो है वो पूरे करें,
وہ آخرت کا ایک پر ایمان ہے، ایک خوف ہے ہمارے ذہن میں. تو جن کے اندر یہ دو چیزیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اعمال جتنے بھی اچھے کریں گے سارے کیا ہو گئے؟ ضائع. ضائع. تو جب اعمال ہی انہوں نے ایسے کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جزا ان کی پھر کیا ہوگی، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں اسی کا وہ بدلہ پائیں گے. اچھا جی، اب آگے چیز آ رہی ہے وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے. ہاں جی، کوہ طور پر. تو جاتے رہے آتے رہے. یہ ذہن میں نہیں رکھیے گا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ ایک ہی دفعہ گئے اور اس کے بعد بہت دفعہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہدایات لینے کے لیے کافی دفعہ گئے. تو جب گئے تو ہم نے پہلے اختصار کے ساتھ جو خاکہ تھا وہ سارا پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں نا جی. لیکن وہاں تفصیل نہیں آئی. مثلا ہم نے پڑھا وہاں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ایسے ہی ہے نا؟ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تم نے وہاں ڈائریکٹ اللہ کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے یا بنی سے، اس کے بعد آتا ہے. تو پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا وہاں. واتخذا میں نے کل کہا تھا مختلف معنی ہے. تو وہاں معبود بنا لیا اللہ کی جگہ پہ، اس کو پکڑ لیا. تو وہاں بھی ہے آگے کیا ہے جی؟ بعد ہی تم اتخذتم العجل وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. اب وہی چیز یہاں تفصیل میں آ رہی ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ، یہ نیا لفظ آ رہا ہے. حُلِّيِّهِمْ، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو. کیا کہتے ہیں؟ زیورات. اس کی جمع حُلِّيِّهِمْ، اپنے زیورات سے، اپنے زیورات سے. عجلا، میرا خیال ہے عجلا نہیں آیا ابھی تک. بقرہ تو آیا ہے، عجلا نہیں آیا. عجل کہتے ہیں بچڑے کو. اب یہاں باقاعدہ بچڑے کے لفظ آ گیا عجلا. جسد اپنی زبان کا لفظ ہے. جسم جی جسم بالکل ٹھیک ہے، بالکل جسم ہے. اور لہو خوار، یہ نیا لفظ آ رہا ہے. خوار کہتے ہیں آواز کو، خاص طور پر میں پہلے کہوں گا ویسے اپنا گائے کی آواز، اونٹ کی آواز، ان دونوں کی آواز کو خوار کہتے ہیں. تو چونکہ یہاں بچڑا ہے تو یہاں خوار کیا ہوگی؟ گائے کی آواز. جی، بچڑے کی آواز. اب یہ انہوں نے کیا، یہاں تفصیل آ گئی. آئیے اتنا پڑھتے ہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، وَاتَّخَذَ اور معبود بنا لیا، پکڑ لیا، اور پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور معبود بنا لیا، ٹھیک ہے. اب ویسے تو یہ کہیں گے ہم ابھی بنا لیا ہی کہیں گے. وَاتَّخَذَ اور بنا لیا، اس کا فاعل آگے ہے قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے بنا لیا من بعدہ، جی اس کے بعد اس موسیٰ علیہ السلام کے بریکٹ میں جانے کے بعد، جی
جی بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم کا ترجمہ ابھی ہم نے کیا اپنے زیورات سے. اپنے اب زیورات سے. یہاں اپنے زیورات آ رہا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے نا، آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو انہیں پتا تھا گھر سے جو قیمتی چیز لے کے آئے، وہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ بھئی سیلاب آ گیا ہے اور مکان گرنے والے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہے، تو جلدی جلدی میں قیمتی چیز ہی لیتے ہیں اور وہ زیورات ہی ہوتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. جی تو وہی تصور کر لیں کہ ان کے پاس زیورات ہی تھے، تو انہوں نے زیورات سے واتخذ بنا لیا اجلا ایک بچڑا. جسد لہو، یہ دونوں طرف آئے گا. بچڑے کا جسدا جسم، جسدا جسم، لہو خوار، اس کے لیے گائے کی آواز تھی. لہو خوار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے گائے کی آواز. جی ہاں جی، اس کے لیے گائے کی آواز تھی. اب اس کو دو طریقوں سے پڑھیں گے. جسد لہو خوار، اجلن جسدا، بچھڑے کا جسم کر لیں گے. لہو خوار، جس میں گائے کی آواز تھی. اب یہ بنایا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اصل واقعہ باقی جگہوں پر آتا ہے سورہ طٰہٰ، اس کے اندر یا باقی صورتوں کے اندر وہاں یہ آتا ہے کہ دو طریقوں سے. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بنسری کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بانس کا ایک پائپ سا ہوتا ہے، اس میں سوراخ پائپ سا ہوتا ہے. ہوتی تو لکڑ ہی ہے نا، جی لکڑ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک تکا سا دے دیتے ہیں کہ جس میں سے ایک خاص اپنا ہماری جو پھونک ہے وہ جائے اور اس کے اندر سے نکلتی ہے آواز یا نہیں نکلتی؟ بالکل نکلتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ کام کرنے والے لوگ تھے، بنی اسرائیل والے. کوئی لوہار تھا، کوئی ترخان تھا، دوسری لفظوں میں سائنسدان لوگ تھے. کیوں جی؟ ہنر مند لوگ. ہاں، ورک مین تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، بیٹھنے والے نہیں تھے. انہیں بڑی بڑی چیزیں بنانی آتی تھیں. تو انہوں نے سامری آدمی تھا ایک، اس نے جانے کے بعد یہ کہا کہ یہ آپ اپنے جو پیچھے وہ انہی میں سے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنا بحر کلزم پار کر کے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم پر آئے. وہ کیا تھی؟ کون سی قوم تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی ہوئے. ہاں، جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی. اور ایک خواہش پیدا ہوئی ان بنی اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کی تھی. کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا جس طرح ان کے معبود. وہاں آلیہ ہے، سوری الہ ہے، آلیہ نہیں ہے. کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دے. مطلب ہے کہ وہ توحید کے تو قائل تھے لیکن جسم کے ساتھ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے معبود کا جسم بھی ہو. بالکل ایسے ہی جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے معبودوں کے جسم بنا رکھے ہیں اور ان کو صنم بنا دیا، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ خواہش موجود تھی. جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو تعلیمات دیں وہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ میں جاؤں گا تو تم میرے کیا ہو؟ خلیفہ و جانشین. جانشین ہو، اور تم ان کے اندر اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں یہ چیزیں انسٹرکشن دے کے گئے تھے.
انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ جو سامری تھا، سامری، اس کا بیانیہ ماشاءاللہ بڑا طاقتور تھا. بیانیے سے کہیں کوئی ہنسی مسکراہٹ تو نہیں آئی؟ نہیں سر. جی اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں بیانیہ بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. اب اس نے اپنا بیانیہ یہ بنایا کہ بھی خواہش تو ان کی یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود ہو. تو ایک آیت میں یہ آتا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، یا کچھ فرشتہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہا ہے، تو اس کے جو سم تھے وہاں سے اس نے کوئی مٹی لے لی تھی. یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. تو کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ مٹی شاید ڈالی اس کے اندر اور ایک معجزہ ہوا اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی. کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس نے مٹی سامری نے مطلب لی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے اس مٹی کو بنایا یا مٹی اس کے اندر ڈالی. یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں. جی تو اس نے بہرحال ایک جسد، ایک کیا کہیں گے جسم جو تھا وہ بنا دیا، اور اس میں سے نکلتی تھی گائے کی آواز. اور وَاتَّخَذَ، اب کہیں گے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا، اب معبود کہیں گے، اور بنا لیا معبود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے جانے کے بعد. جی میرا خیال ہے معبود یہاں فٹ ہو نہیں رہا. کیوں ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس موسیٰ کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا اپنے زیورات میں سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا. معبود نہ اگر کہیں گے بچڑے کے جسم کو معبود بنا لیا تو پھر ممکن ہے واتخذ ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم بنا لیا ہی کہتے ہیں. جی لہو خوار، جس میں گائے کی آواز تھی، جس میں گائے کی آواز، اس کے لیے گائے کی آواز تھی. اب یہاں اللہ تعالیٰ ساری تفصیل نہیں بتاتا، نکات کے اندر بات کرتا ہے کہ پیچھے ہمیں پڑا ہوا ہے، لہذا وہ چیز ہمارے ذہن میں تازہ ہے کہ انہوں نے اس کو معبود بنایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. یہ جو سبیل لفظ ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے. سبیل ہے وہ راستہ جو جس پر چلے اور انسان کامیابی کی طرف جائے یا ناکامی کی طرف جائے. کیوں جی؟ جس کو صراط مستقیم یا صراط الغی پیچھے ہم نے پڑھا، وہ راستہ ہے. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں الم یروا، یروا ہے کیا تو نے دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. نہیں میں قیصر بھائی کے علاوہ باقی سے بات کروں گا. چشتی صاحب سے خاص طور پر. چشتی صاحب آپ نے جو تم کہا یہ کیوں کہا بتائیے. علم نہیں آپ نے تم کہا نا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ لام کا مطلب تو نہیں ہو گیا نا، لیکن آپ نے کہا تم نے نہیں دیکھا. تم کیوں کہا تھا؟ میں بتاتا ہوں، میں ہیلپ کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر یراؤ آ جائے تو یہ کے معنی ہے وہ. یہ کے معنی کیا ہے؟ وہ. اچھا یرا آتا تو وہ ایک ہوتا، یراؤ نہ تھا تو لم کی وجہ سے وہ نون کٹ گیا. وہ جو واو نون ہم نے مسجد میں پڑھا تھا کہ واو نون جمع کی نشانی ہے، پڑھا تھا نا جی بھائی. یسجدو، یسجدانی، یسجدون، پڑھا تھا. جی سر، جی سر. اب نفی کے لیے تھا لم یسجد، لم یسجد، لم یسجدا، جدو نہیں ہے، یہ جزم دے دیتا ہے. جب جزم آ جائے تو نون گر جاتا ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کا بتا رہا ہوں کہ یہ کا مطلب ہے وہ.
وہ ایک بھی یا وہ زیادہ بھی. اور تے کا مطلب ہوتا ہے تو یا مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. الف کا مطلب ہوتا ہے جی کیا کیا میں. اور نون کا مطلب ہوتا ہے نراؤ، مطلب ہے اراؤ میں دیکھتا ہوں، نراؤ ہم دیکھتے ہیں، یراؤ وہ دیکھتے ہیں، یہ بنے گا. نہیں دیکھتا ہے تو یارا بنے گا نا، تو یراؤ آ گیا تو اب جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. جی سر. اب یاد رہے گا. وہ دیکھتے. جی سر. جی اب آپ کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے. آگے یہ آ رہا ہے علم یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. ہاں اب وہ تو تھا مضارع، لم آ جائے تو وہ ماضی نفی بن جاتا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا، مطلب ہے کیا انہوں نے نہیں سمجھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. انہو کا مطلب کیا ہے بے شک وہ کہ وہ بچڑا. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بچڑے کی طرف. ہاں جی کہ وہ بچڑا. اب باقی ساتھی بھی میرے ساتھ ہوں. لا یکلمہم، ان سے کلام نہیں کرے گا، کلام نہیں کرتا. ان سے کلام نہیں کرتا. جی اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کر رہا ہے. کیوں جی؟ جی سر. ہاں. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ انہیں ہدایت دیتا ہے راستے کی. سبیلا راستے کی. ٹھیک ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے اور صحیح راستے کی ہدایت بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا تھا اور نہ انہیں راستے کی ہدایت دیتا تھا. کیوں جی؟ جی باقی ساتھی جی سر ٹھیک. جی سر ٹھیک. آج آگے اتخذوہ، اب آ گیا اتخذوہ. اب یہ پورے کا پورا لفظ وہی ہے. اتخذوہ، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بچڑے کی طرف. تو اتخذوہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. انہوں نے اسے بنایا، اس بچڑے کو اب کہیں معبود بنا لیا. اب اتخذوہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا. معبود بنا لیا. وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے. اور وہ ظلم کرنے والے تھے یا وہ ظالم تھے. ظلم کرنے والے کہا ہوا ہے، عابد ظالم خالد وہ ظلم کرنے والے تھے. اچھا جی یہ ہو گئی بات. اب مجھے آپ سے کچھ بات مزید بھی کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اس کو ہم اپنی اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانا اور بچڑے کو بھی معبود بنا لیا. شرک. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو پچھلے پارے کے ساری سورۃ البقرہ کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے رکوع، اس کے اندر انہوں نے جو توبہ کی وہ توبہ کیسی تھی؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جی کہ آپ نے نفسوں کو تم قتل کرو. ہاں ان کے ہاں نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آگے جو میں نے پڑھانا ہے میں نے اس بات کو وہاں جوڑنا ہے کہ یہ بہت بھاری توبہ تھی جو بنی اسرائیل کے لیے تھی. وہ توبہ کیا تھی کہ شرک کی سزا اللہ کے ہاں ان کی کتاب میں یا اس وقت وہ کیا تھی؟ قتل. ایسا ہے جی سر. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرک کی سزا قتل نہیں ہے. کیا ہے؟ توبہ. شرک کی بھی سزا کیا ہے؟ توبہ. بھائی توبہ مطلب یہ ذہن میں رکھ لو
کہ مشرکین مکہ تھے. اب میں نہایت احترام کے ساتھ کہتا ہوں صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مشرک تھے جی، کرتے تھے، لیکن ایمان لے آئے اور اپنے ان اعمال پر جو پہلے کیے تھے اس پر ندامت بھی کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کی ندامت کی وجہ سے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں اللہ نے بدل دیا. اب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ رعایت. اور یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا کہ جو شرک کی سزا کیا تھی؟ قتل کرو آپ قتل. مقصد یہ یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا ریفرنس آگے دینا ہے. جی ذرا اس کا ترجمہ کریں اپنے کیسر بھائی اور پھر ہم آگے چلیں. واتخذ موسیٰ قوم موسیٰ من بعدہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا ایک جسم بنایا جس میں گائے کی آواز تھی. الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا، تھا جی، وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا تھا اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دیتا تھا. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ جو ہے نا نئے ساتھی پرانے ساتھی، یہ ٹرم اس کو صرف مطلب اس وجہ سے کہ ساتھی ایک سال پہلے کے شروع ہوئے ہیں دوسرے، ورنہ یہ ٹرم ویسے مجھے خود عجیب سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ پرانے نئے کوئی نہیں ہے. یہ جو سورۃ الاعراف شروع کی ہے اس میں ہم سارے نئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے. تو لہذا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کیا کہ یار میں نے تو پڑھا ہوا نہیں ہے اور میں بعد میں شامل ہوا ہوں، آپ بالکل شامل نہیں ہوئے ہمارے ساتھ بعد میں اس لحاظ سے سورۃ الاعراف میں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی شروع کی ہے. کیوں جی؟ ہاں، تو جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں اسی طریقے سے سمجھیں، اور اپنے اندر کوئی کمپلیکس اگر ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ ممکن ہے اگر ہو تو اس کو بالکل ہٹا دیں، اور ہر روز اس کا ترجمہ باقاعدہ یہ ریکارڈنگ سن کے تو پھر خوب تیار ہو کے آئیں انشاءاللہ. آگے جی. اب ہر زبان کے اندر کچھ جملے تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اب زبان کے لیے بولے جاتے ہیں، اپنا خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ادبی لینگویج کے اندر کہ محاورہ، ایڈیم اس کے طور پر آتے ہیں. آج ایک محاورہ یا اس کا ایکسپریشن جو ہے ایڈیم وہ آ رہا ہے، یہاں شروع کے اندر ہی آ گیا. آگے دیکھیے جی کیا ہے. ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جو آگے قصہ آگ رہا ہے کہ وہ آئے اوپر سے اور آ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تربیت کر رہے تھے وہ 40 دنوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، پڑھیں گے ہم. یہ میں ابھی پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھیں گے، باقی ساتھی بولنے کو نہیں رہے. جی سر سن رہے ہیں. سارے ذرا سن رہے ہیں تو ذرا ہاں تو کر دینا، ہم زوم پر ہیں ٹھیک ہے جی، کہ پتہ چلے کہ میں بھی سو گیا ہوں. ہم نہیں سونے دیتے آپ کو. اچھا جی. ابھی ہوا یہ کہ جب وہ واپس آئے، واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو آتا ہے کہ باقاعدہ دیکھا تو پہلے تو انہوں نے
اجمالی طور پر سب کو کہا کہ بھئی تم سب لوگ میرے اچھے خلیفہ نہیں بنے ہو جو بننا چاہیے تھا، گمراہ ہو گئے ہو. اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کو باقاعدہ پکڑ لیا غصے کی حالت میں، غضبان اور آصفہ کا لفظ ابھی آئے گا، بہت زیادہ غصے میں اور رنجیدہ حالت میں تھے. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، اب آج پڑھیں گے ہم، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اور آگے دوسری جگہ پر آتا ہے داڑھی سے بھی پکڑ لیا. اب بتائیے کہ جب ایک بندہ بڑا بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے بھی پکڑا ہوا ہو، داڑھی سے بھی پکڑا ہوا ہو، تو شدت کتنی ہوگی اپنا غم کی. یا جی غصہ بہت زیادہ بالکل. ہاں جی. اب وہ سارا ہوا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی اب صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے تو کی ہے غلطی. ہم نے کیا جی. کیا ہے؟ غلطی کی ہے. اب توبہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے پارے میں بتا دی ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد خود نادم ہوئے وہ. اب اس کے لیے لفظ ہے کہ اب جب آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو میں ذرا آپ کے ذہن میں ایک شکل بنانے والا ہوں. جی کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل جی رکھتے ہیں. جی 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 سر ماتھے پر رکھتے ہیں چہرے پر. مسئلے پہ جب شدت جذبات ہو نا ندامت کے، تو حقیقی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں یا تو سر کو ڈال دیتے ہیں، یا ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے پر لے جاتے ہیں، یا اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا. جی سر بے شک ایسا ہی اب ہے. اسی چیز کو اللہ تعالی نے یوں فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا لفظی. وَلَمَّا اور جب، سُقِطَ جی گرا دیے گئے وہ، سُقِطَ کیونکہ ایک کے لیے ہے، گرا دیا گیا، ساکت کرنا، اوپر سے نیچے گرانا. جی فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں. ہاں اب کیا بنتا ہے کہ اپنا چہرہ جو تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر یوں گرا دیا. اب اس کا ترجمہ جو ہم پڑھیں گے، جب وہ پشیمان ہوئے، پورے جملے کا سُقِطَ فی ایدیہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ پشیمان ہوئے، وہ پشیمان ہوئے، وہ نادم ہوئے. جب انہوں نے ندامت محسوس کی، کون سا جملہ رکھنا ہے اس میں؟ جب وہ پشیمان ہوئے. اچھا جی، جب وہ پشیمان ہوئے، کس کا ترجمہ ہے پشیمان ہوئے؟ سُقِطَ نہیں ہے، سُقِطَ فی ایدیہم، پورا 3 الفاظ ہیں آپ کے پاس. ان تینوں الفاظ کا ترجمہ یہ ہے وہ حالت کہ جب اپنا منہ، اپنا سر اپنے ہاتھوں میں آدمی دے دیتا ہے پشیمانی کی وجہ سے کہ باپ مجھے شرم آ رہی ہے، میرا اللہ سامنے، حضرت ہارون سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے، اور میں ظالم آدمی ہوں، مشرک ہوں. تو اچھے لوگ جو ہیں وہ نادم ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہے توبہ کا اظہار. تو وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا ترجمہ ہوا جب وہ پشیمان ہوئے. جب وہ پشیمان ہوئے. آگے جی، وَرَأَوْا، رعا سے وہ یراؤ تھا تو وَرَأَوْا آپ آ گیا، ماضی ہے جی. اور انہوں نے دیکھ لیا، اب ماضی ہے جی. رعاؤ ماضی ہے، یراؤ مضارع ہے. تو وراؤ اور انہوں نے دیکھ لیا انہم، بے شک انہوں نے، بے شک وہ، قد ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو ترجمہ کرتا ہوں. تو جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک